بلا تاخیر میں اپنی نوکری کا آغاز حسن کو شہنشاہ ہر خاصوام کہتے ہیں، حسن کو شہنشاہ ہر خاصوام کہتے ہیں، نبی کا نائب و قائم مقام کہتے ہیں، کہتے ہیں دلیل ایک ہی کافی ہے ان کی عظمت کی، انہیں حسین بھی اپنا امام کہتے ہیں۔ سلامیہ پڑھ گیا حسین بھی اپنا ایک چھوٹا جا واقعہ میں بیان کر رہا ہوں، اس کے بعد قصیدہ آج میرا دل سرکار امام حسن مجتبیٰ سبز قبا شہزادہ یمن بڑی عظمت فرماتے ہیں، میں قصیدہ بادشاہ کی عظمت کا تم سنانے لگا۔ 2 یا 3 منٹ کی گل ہے، توجہ کرے جی، اگر سمجھ آ گئی تو قصیدہ جس ویلے جناب علی آقا کوفے دی ظاہری تخت خلافت تے آئے نا تے شام وچ معاویہ اعلان کیتا جو علی خلیفہ الرسول نہیں بلکہ میں صحیح جانشین رسول ہوں۔ اے ہوتی گل مشہور ہوئی شہنشاہ روم تک پہنچ گئی۔ شہنشاہ روم کو پتہ لگا ان دونوں نے اپنی اپنی ذات کے خلافت کا اعلان کر دیتا ہے۔ ویسے بھی اصول کی گل ہے، بزرگ بیٹھے ہو، جوان بھی بیٹھے، بڑے سمجھدار، چیز ایک ہوئے دعوے دار 2 ہوں، ایک سچا ہوتا ہے ایک جھوٹا ہوتا ہے، تھوڑا جہاں نہ کرے کوئی مقصد یہاں دعوے دار 2 ہوں، ایک سچا ہوتا ہے۔ یہ شہنشاہ روم نے جنہاں سنیا نا ان دونوں اپنی اپنی ذات خلافت کا اعلان کیا، یہ پریشان ہو گیا، اس حقیقت میں خراج کس نو دیواں، میں انعام کس نو دیواں؟ ان دونوں نے اپنی اپنی جگہ سے خلافت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ توجہ، میں خراج کس نو دیواں، میں انعام کس نو دیواں؟ شہنشاہ روم نے 2 خط لکھے ہیں، ایک خط جناب علی آقا کے پاس ہے، ایک خط معاویہ کے پاس ہے، اور خطاں دے اوپر لکھے حضور میں سنیں تساں اپنی اپنی جگہ سے خلافت کا اعلان کر دیتا ہے، میرے سمجھ نہیں آنی میں خیرات کس نو دیواں، میں انعام کس نو دیواں؟ تساں ایویں کرو اپنا ایک ایک ریپرزینٹیٹیو بنا کے، ایک ایک نمائندہ بنا کے وہ میرے کول بھیجو، میں انہاں سے سوال کراں، وہ میرے تے حق خلافت ثابت کر، جڑا حق دے سی وہ کو میں خراج دے ساں، وہ کو میں انعام دے ساں، اور جڑا باطل دے سی وہ تے بھری دنیا دے وچ لعنت کر ساں۔ سمجھ آ رہی میری گل؟ جڑا باطل دے سی وہ تے بھری دنیا دے وچ خط مل گئے نمائندے کو۔ توجہ، جناب علی آقا کے پاس ہو جناب حسن مجتبیٰ کو پڑھے، یہ بولنا یہ گلا نہیں بولیا کرو، صرف مولوی نہیں کرتے، ذاکر میں بھی گلا ہوتی ہیں نہیں کرتے ہیں، اگر تو سے سنو علی بادشاہ کے پاس ہو حسن مجتبیٰ کو پڑھے۔ توجہ ہے معاویہ کے پاس بھی یزید کو پڑھے، میرے مولا حسن مجتبیٰ کو پڑھے۔ اس شہنشاہ روم بڑا مہمان نواز ہوا، اس علیحدہ علیحدہ محلات جائیں دیاں، توجہ علیحدہ علیحدہ محلات جائیں خدمت کی۔ پہلے دن عام دربار لو آیا شہنشاہ روم تے یزید نے بلایا کرسی دیتی، آدھے تسی جناب محمد مصطفیٰ دے جانشین بن کے آئے، میں چند سوال کرنا چاہتا ہوں۔ جدیدہ کیا کر سکتا؟ شہنشاہ روم کو گزرے انبیاء کی کچھ تصویریں موجود ہیں، وہ تصویریں لے کے آئے، یزید کے سامنے پہلی تصویر کی تھی، اگر تسی دس سکتے ہو کہ یہ تصویر یزید سے بھیجتا، دوسری تصویر چاہیے، تیسری تصویر چاہیے، پہلی تصویر
شہنشاہ بچے میں پڑھ گیا رہے جیڑی چیز دیکھی نہیں کی میں پہچانا کون کیا ہے وہ کیا دے تھوڑا دے جیڑی چیز دیکھی نہیں کی میں پہچانا کون ہے کیا دربار پر خاص کر دوسرے دن تیرا ہم دربار لگ گیا وہاں آ گیا میرے مولا حسن مجتبی صدر کبار شلالہ یمن مولا کرسی ملی شہنشاہ کرسی ملی اس اگر کچھ جناب محمد مصطفیٰ جانشین پڑھتے ہیں پہلے ہمارا نتیجے میں سوال اس میرے سوالوں نے جواب نہیں دیتے میں وہ سوال تمہارے سے کرنا چاہوں مولا فرمایا کا سوال وہ تصویریں لے کے آگے ایک میز دے ایک ٹیبل دے ایک دو ترائے میں نہ پرواہ تصویریں رکھیں شہنشاہ مولا حسن پہلے ہمارا نتیجے میں سوال اس میرے سوالوں کے جواب نہیں دیتے مولا وہ سوال توجہ وہ سوال تمہارے سے کرنا مولا کا سوال پہلی تصویر کے پاس اشارہ کر کے آ جائے مولا دس سکتے ہو ایک اینی تصویر ہے امام تصویر بیٹھی شہنشاہ کو کیسے رکھے مسکرا کر آجا مولا پہلے ہمارا نتیجے سوال اس سوالوں کے جواب نہیں دیتے وہ سوال تمہارے سے کرنا مولا دس سکتے ہو ایک اینی تصویر ہے حسن مجتبی مسکرا پہ اس تصویر کے پاس اشارہ کر کے آ جائے اس کو معافی دلائی میرے باپ نے بولنے کا جنا کے پڑھا گا اس کو معافی دلائی میرے باپ نے دوسری تصویر کے پاس اشارہ کر کے آنے اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے بول رہے ہیں جنہیں والے بولے تھے پہلی تصویر کے پاس اشارہ کر کے آنے اس کو معافی دلائی میرے باپ نے اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے تیسری تصویر کے پاس اشارہ کر کے آنے شکم ماہی میں مچھلی کو بیٹے شکم ماہی میں جس کا گھٹنا کا دم سانس اس کو دلائی میرے باپ نے توجہ کری توجہ جرا ہوتا ہے کہ مولا مولا فرمانے ہیں اس کو معافی دلائی میرے باپ نے اس کی کشتی بچائی میرے باپ نے شکم ماہی میں جس کا گھٹنا کا دم سانس اس کو دلائی میرے باپ نے مولا فرمانے ان میں اکثر نبیوں پہ یہ فرض ہے میری مادر کے در کی غلامی کرے تم کہو کہ میں ان کو ابھی حکم دو ساری تصویریں اٹھ کے سلامی کریں ساری تصویریں اٹھ کے سلامی کریں یہ ہے اس نے قصیدہ میں ایک مولا دی ذات سے سلوات پڑھو سارے سلام اے نہیں میں سلوات بار سنن سارے سلام میرا مولا بڑی قدرت کا مالک ہے بڑی شان کا مالک ہے کون حسن مجتبی اس بادشاہ کا نام حسن مجتبی وہ یقیناً حسن مجتبی اب جب ہے جناب میں کیا کروں گا وہ یقیناً حسن مجتبی تھوڑے تو اللہ کا بندہ ہیں اپنا میرا طریقہ کار ہے میرا دل ہے یا نام ہے انسان اس حسن زمانے کے اس شان زمانے کے وہ یقیناً حسن مجتبی ہے وہ یقیناً حسن مجتبی ہے وہ یقیناً حسن مجتبی ہے وہ یقیناً حسن مجتبی میرے بزرگ دکھائے ہوئے میرے بھائی دکھائے ہوئے اگر کبھی تو ہو جاوے میں انسان کون حسن مجتبی اس عظمت زمانے کا دل آتا
علی علم لدنی دا وارث ہے تو سا علی دے نو کرو تھوڑی عظیم عبادت ہے وہ یقیناً حسن مجتبی ہے وہ یقیناً حسن مجتبی ہے وہ یقیناً حسن مجتبی ہے جو نبی کے لیے آئینہ ہے حسن سے بھی جو پہلے بنا ہے وہ یقیناً حسن مجتبی ہونا رسول اللہ تھوڑی زندگی دے نال ہوئے اس سے بھی جو پہلے بنا وہ یقیناً توجہ شیروں پڑھ لگا ہوں کہ تھوڑی جوری کے شہر نے سونے موتی انسان کر رہا خان زمان جو علی علیہ السلام ہے وہ یقیناً بابا جی حسن مجتبی ہے حسن مجتبی ہے کون حسن مجتبی سرکار پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ آمد مصطفیٰ والی سادات علیہ افضل الصلوات واٹمن التحیات بجھایا فرید سے کائنات سبب علت ہے یہ ممکنات توجہ ہے سرکار دوالا نرینہ اولاد کوئی نہیں ابتر ہے نرینہ اولاد کوئی نہیں ابتر ہے جیسے سید بیٹھے ہو تھوڑے دعا حاصل کرنے واسطے شیر پڑھ لگا یقیناً حسن مجتبی ہے ابتر ہے یقیناً نرینہ اولاد کوئی نہیں ابتر ہے نرینہ اولاد کوئی نہیں میں نے دیکھنا اور جلے بندے محمد سرکار اور نرینہ اولاد آخر کوئی نہیں ابتر ہے انہوں نے شیر کا کہیا نہ توجہ کہ بھائی کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو یہ جسارت ہے کس کی زبان میں توجہ کریا جی یار تھوڑی زندگی دے نال ہوئے یہ بانا اٹھنا نہ سی تو سمجھ میں دیکھنا ہے آؤ تھوڑا سا جے بندے آدھے کہ نرینہ اولاد کوئی نہیں انہوں نے چین دے نال گل پیا کرنا تے گل کہی یار توجہ کہ بھائی کوئی ابتر کہے مصطفیٰ کو یہ جسارت ہے کس کی زبان کوئی ابتر مصطفیٰ کو یہ جسارت ہے کس کی زبان میں نسل ایسی چلی اس نبی کی اب ہے سعادت سارے جہاں میں جس کے دم سے نبی باپ ٹھہرے نسل سرور کی جو ابتدا ہے وہ یقیناً حسن مجتبی بولو یار بولو تو صحیح ہاتھ کھڑا کر کے بولو ہے علی تھوڑی زندگی دے نال تھوڑی سیدنا میرا سلام جی سیدنا میرا سلام جی ہے علی جوانا دکھائے ہوئے بھائیاں دکھائے ہوئے نسل سرور کی جو ابتدا وہ یقیناً بولو تو صحیح وہ یقیناً حسن مجتبی ہے اگلا شیر تو نہیں کرتا کون حسن مجتبی کس خدمت والے کے میرا مولا آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھو عرش اترا ہوا اس طرف ہے کیا بات ہے تھوڑے بیان کو سن کے میرا سلام ہے جناب میرے بزرگوں کی سلام بھائی جان آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھے عرش اترا ہوا اس طرف ہے آؤ مسجد میں چل کر تو دیکھے عرش اترا ہوا اس طرف ہے پڑھ رہے ہیں نمازیں
بڑی قصیدہ جی ایک شعر میٹھا ہوے پھل کیویں اس دے اگیر دا 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 بیٹھے میرے سامنے سفید ریچھ بزرگ بھی بیٹھے میرے بھائی بھی بیٹھے نوجوان بھی بیٹھے دعا کرو انشاءاللہ کسی دا اخیر چنگا ہوئے آندھر کہ نہیں اللہ کسی دا اخیر بابا جی آندھر نا اللہ کسی دا اخیر چنگا ہوئے میں نے سن لگا بھی اخیر کی دا چنگا ہو سکتا ہے ایک دعوت فکر ہے پورے عالم اسلام کو مٹھا ہوئے پھل کیویں اس دے اگیر دا 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 مٹھا ہوئے پھل کیویں اس دے بندے دا اخیر چنگا کی ہو سکتا ہے جناب عبداللہ دے گول آئی تیرے روح واسطے وہ حسین کا واسطہ پڑھا ملتے گول آئی جناب عبداللہ دے آ گیا دیے چاچے جایا میرا بھرا ملک عراق دا سفر پہ کرا میں چاہتی ہوں اپنے بھرا دے رلے سفر کرا جنہیں ماتم کرنے میرے آجی
سیدی محنت ہے، مالک قبول و منظور فرما۔ میرے مولا نے کہا دل راگ دی سختہ بہوا تیرے مزاج دے لائق نہیں، تو گود بطول دی پرورد ہے۔ میری مرشدہ دی سمجھے جو چاچے جایا میرے نار جاؤن دی اجازت نہیں دیتا۔ انہوں یقین دواؤن واسطے بی بی ایک وین کی ہے کہنا سامان بھنی داوے کھائیاں وچ ویڑے اپنی ماں دے تے بارو باری پاند تھی دن میں دے پھیکے دے جی کرا جی کرا جی کرا او پہ بارو باری پاند تھی دن میں دے پھیکے دے بی بی آدھی جے حکم دیویں چھٹ دیاں گو تے لگی منجا نال پلا دے میں جھولی چھڑ کے دروازہ رکھ اپنی کول جی کرا ماتم کر دے جناب عبداللہ دے کے عبداللہ دے منع نہیں کرے گا رات تیری ماں عالم خواب اس میں میری مرشدہ دی میں کہا کہ عبداللہ جس ویلے میری دھی آوے وہ تم منع نہ کرے بریا گھرائی تو کوئی چاول تیار نہیں کوئی شہ چاوڑی گئی تے چال ہے اندر گئی ماتم کرنے میں دیکھی یامن جامن مات کر حسین اندر گئی ایک چادر کر دی دو چولے کر دے سینے نہ لا کے ٹر پئی جناب عبداللہ نے کیا دل دینا کیا چاہے آدھی یہ چادر مولا دی آواز دی ماں زہرا دی چادر دی چلا ہڈاؤنی نصیب ہوئی بڑے دھمل نال پڑھدا دی اللہ نصیب ہو ایک پیار پترا دے چولے ٹردی جو پئی بڑا پیار کرے دیا پترا دا سفر پہ کر دیا جتے پتر یاد آویں چولے جا کے اپنا سکون پورا کرے سا اس گل نہ کرنا جناب عبداللہ نے کیا دیتا ہے جتے تم جانی نہ پئی اتھے نہ چولے کام نہیں ہونا پتر ہی نال لائے دا جناب تیرے پھدا تے مشکل بڑے انہاں دعا دا صدقہ دے چھوڑے وین کر کے آدن میں آن محمد بخشے تینکو تے ہری میرا خاص ارادہ میں جاندا ہاں وچ کر بندے سنگ ترکسی ہے سیدہ نے ایک بچڑا تو قربان کرے اے دل علم دکھیارا دوجا بچڑا چا کل سون شہادت ہے ان حکم دیتا ہے سادات بی بی زینب دے پتروں دی شہادت کا یہ پہلے شہید ان کربلا غازی دے بڑے جے شاہی اجازت ہوئے تو دو گلا کر لوں حسین دا واسطہ پائے تو آگ تو شاہدہ کسی دا جنازہ اینج نہ نکلے جی میں انہاں دو پھرا ہوتا نکلے بڑا پیار ہے بی بی زینب نے پتروں دے نام سیدزادہ بی بی اتنا پیار کریں دی اتنا جڑے چٹیاں داڑیاں بیٹھے میری ماما پردے چ بیٹھی اتنا پیار کریں دی جدے جڑی ہے نا پتر لے کے ایک دی عمر 9.5 سال ایک دی عمر 10.5 سال میرے قرآن دی قسم جو علماء تو سنے اپنے معامل چ بہا کے لے کے آئے اتنا پیار کریں سرکار ایک بات روایت کریں دل ایک گل ہو کرتے جاؤں کربلا کا میدان جناب عباس دیکھ کے آدھے کہ میں ڈیلا پیا میں خیام دا پارا پہ لینا یہ دونوں شہزادے چھوٹیاں چھوٹیاں تلوار لے کے اپنی ماں دے خیمے دے گرد چکر لا رہے ایک بلال ہے الحافظ دوسرا ہے والحفیظ سرکار عباس حضر میں ایک آواز دیکھنا کہ کون ہے جنہا مرشدزادی دے خیمے دے کول ہے آدھر ماما اونچا نہ بول سادی ماں آرام پہ کر دیئے
طبیعت بڑا نہ بیان کرنا یہ لفظ لوڑنا ساری ماں آرام پہ کر 10 محرم دی رات میرے مولا آئے آ کے دن بھیڑ زینب صبح لٹ پہ جانی ہے صبح اللہ جانے کس ہونا ہے کس نہیں ہونا آ میرے نال میں تینوں اپنی جاگیر بھی کھاواں جڑے جوان بیٹھے ہو علی اکبر دی جُتی دا صدقہ جوانیاں مانو چٹھیاں داڑیاں نے بیٹھے آ میرے نال میں تینوں اپنی جاگیر بھی کھاواں بھیڑ لے کے حسین کربلا دے میدان میں چلے میرے مولا ایک مقام تے بیٹھے تے کوکا مار کے رون لگ پے بلال سر تے آ گیا دی کڈی نہ روے او کڈی نہ روون والا تیرے روون واسطے تو میں آپ تر پئی ہوں اللہ تو کدی نہ روے نساء کیوں پہ روندا ہے میرے مولا دی آواز دی زینب جے صبر کریں تا دساں آدھی تو بطول دا پتر میں بطول دی دھی ہاں نساء میں ضرور پوچھتی ہوں میرے مولا نے کہتے پھر سن اے او جائے جتھے تیرے غازی دے بازو قدم ہو طبیعت بنا تھوڑا جا وین کر جا یار تینوں حسین نواز اے او جائے جتھے تیرے غازی دے بازو قدم ہو حسین آئے آ کے رونا شروع کیتا ہے میری مرشدہ نے دیکھ کے ہن کیوں روندا ہے آدھے آ دیکھ اے او جائے جتھا اکبر لہنا آباد طبیعت بنا میں وین کر لگا اے او جائے جتھا اکبر لہنا تیسری جگہ تے حسین روئے آ کے وین کرنا پے کوکا مار کے روندا ہے بی بی ہن کیوں روندا ہے ہن کہہ کے یاد آ گئی میرا مولا نے کہا اے او جائے جتھا اصغر لہنا انشاءاللہ وسدا رہے انشاءاللہ بڑی سونی مکان ہو رہی ہے میں مقصد لے آنے لگا اے او جائے جتھا اصغر لہنا یہ گل کر کے نا حسین ٹر پیا جب ٹرتا پہ نا پچھوں میری سین ایک زمین تے بیٹھ کے کوکا مارنی شروع کی دیا پچھوں دیکھ کر زینب تو کیا رو پئی کیا اکبر کا درد ہے جنہ ماتم کرنا بی بی ادھی نہیں قاسم کا درد ہے بی بی ادھی نہیں اصغر کا درد ہے بی بی ادھی نہیں تو پھر رونی کیوں ہے آدھی اپنے پتران کی تجا رسیاں نہیں سا آنا محمد کے کلام ہے میرے پتران کی جوڑی جائے جتھا میرے پتران نے لہنا ہے جتھا زینب کی جوڑی نے لہنا ہے او مقام دا جتھا میرے پتران تیرے پتر کربلا تو 9 میل دے فاصلے جڑے زوار بیٹھے ہو 9 میل دے فاصلے تلاشا نیڑے ہو گیا آدھ رات ویلا دم محمد مینار ہر بی بی اپنی قربانی تیار کی کرے آن محمد کی ماں پتران نال لے کے خیمے چاہیے جنہ ماتم کرنے کا وین کر خیمے چاہیے تیاری کرام لگی محمد نے کیا دے اماں جن دھیاں دے بیٹھے میں اماں کلثوم دے خیمے دے کولو گزر کیتا ہے اماں کلثوم روتی پئی ہے بی بی زینب آدھی کیا آدھی پئی ہے آدھا میں اماں کلثوم دے خیمے دے کول گیا نا تے رو رو کے آدھی پئی ہے آج میرا ہی کوئی پتر ہو گیا جنہوں میں حسین تو قربان کرا اس گل کا کرنا بی بی زینب دما پتران دے ہاتھ نہ پے جڑے اولاد والے بیٹھے لے کے اتھے آئی جتھے کنیزاں چ بی بی ام کلثوم بیٹھی آ گیا دی بہن میرا سلام ہوئی بی بی کلثوم اٹھی دیکھ کے دی تساں میری ماں بھی جاتے ہو تساں کیوں آ گئے ہو جنہ ماتم کرنا ہے تساں کیوں آ گئے ہو تساں مینوں حکم کر دے میں آپ آ رہا دی میری شاید لے کے دی کلثوم مینوں کیا سمجھنی ہے بی بی میں تانوں اپنی ماں سمجھنی ہاں تساں ماں زہرا بھی جاتے ہو تم پتراں دے ہاتھ بلند کیتے دیکھ کے دی پھر مانگ کیڑی قربانی منگدی ہے انہاں چوں کیڑا پتر تینوں دیواں آن چاہیے تے آن دیواں محمد چاہیے تے محمد میں زینب پیا دیاں اج دے بعد محمد تیرا پتر ہے آن میرا پتر تیاری کر میں ویٹ کر لگا محمد تو تیار کر آن میں تیار کر دوں یاد آ محمد تو تیار کر آن میں تیار کر دوں آدھ رات دا ویلا پتر تیار کیا کر دیا بی بی زینب میٹنگ کی تھی بیڑا بلایا ساری آؤ میں سنے صبح جنگ دا آغاز میرے بھرا نے اکبر تو کرنا ہے یہ نہ کریے بھرا دے کول جنہ دی نکی نکی اولاد ہے جڑے جوان بیٹھے ہو بزرگ بیٹھے ہو بھرا دے کول چلیے بھرا نوں جا کے مشورہ دے دیں ساریاں بہنائیاں آ کے آدیاں حسین بھی میں سنے جنگ دا آغاز صبح تساں اکبر تو کرنا ہے ساری منت منو سارے پتر مناؤ چاہ اپنا اکبر بچا انشاءاللہ وسدے رہو انشاءاللہ آباد رہو یہ روکنا چاہیے اپنا پتر بچا چاہ سارے پتر مرا چاہ
میرے مولا دی آواز نہ نہیں ہو سکتا لوگ میرے تانے دیونے بڑے جو مراد تو نہیں اکبر بچا دے میں اکبر نہیں بچندا دن چڑھن تو پہلے تیاری شروع ماما تیاری شروع کر دی دن چڑھیا میرے مولا اور محمد تیار ہو گئے بی بی زینب عالیہ پترا نو نال لے کے بھرا دے کول آ گئے نیڑے ہو گئے کوشش کرنا تواڈی تے میری نجات دا سبب بن جاوے اور محمد دے جنازے مالک تواڈی نوکری قبول و منظور فرماوے اس بی بی دے پتر تواڈی نوکری قبول فرماوے دوویں شہزادے تلواراں زی بتن کر کے ایم سین چا کھلوتے میری مرشدزادی زینب دی آواز آندی ہے عباس کتھے میرے غازی نو ستو غازی آئے مرشدزادی دیکھ کے آدھی دوویں بھرا اپنی تلواراں کٹو اپنے مامے غازی دے پیراں تے بس کرو طبیعت بنا میں نکل جاؤ اپنے امامے دے پیراں تے بس کرو جب پیراں تے بس کر آئیے نا میرے مولا دا امامہ رکھا ہے وین کر کے آدھے واہ زہرا دی تیری عزت صدقے جانا واہ بطول دی تیار ہو گئے جان حسین فرمایا عباس اور محمد کے گھوڑے سے چلا اکڑ دی عباس اور محمد کے گھوڑے سے چلا کھلے زینب سے بعد میرے مولا نے جڑا حکم لے عباس دے کیا اور محمد میرے قریب آؤ دوویں شہزادے قریب آئے میرے مولا نے دونوں گھوڑے سے چڑھایا ہے وین کر کے آئے پڑھ انا للہ ہر گھوڑے سے شاہ بھیڑ دے پتار چڑھائے آئے ٹول پھڑے میدان دے پاس دوویں بھرا ٹرے گھوڑے دوڑاں دے آندے شہزادے گھوڑے دوڑاں دے آندے انہاں دے پیچھے گھوڑ سوار جنہیں نقاب کیتا ہوا ہے ہولے ہولے گھوڑا دوڑا رہے ہیں اور دیکھ کے آدھے گھوڑے جڑا اوکھے ویلے ساڈی مدد کرے ہے آدھے نا سنانا تہاڈی مرضی ہے میں تہاڈا نانا علی طبیعت بنا تہاڈا نانا علی آدھے نانو دسو آباد میں اصل غازی دے بڑے ہیں اور محمد میدان چاہے میرے لئے کی حسین نواز پہلے آؤں دلانا رسا اور محمد میدان چاہے بلکہ ہیچ کیوں نہ عمر ساتھ دے خیمے چاہے تلوارا لائے کے عمر ساتھ دے خیمے چاہے رسی کٹی ہے عدل اٹھیے بغیرات ساری ماں کو وطن چھڑانا لا اٹھی تیرے نہیں پتا اسی عبداللہ دے پترا جعفر تیار دے پوترے اسی علی دے نواسیا اس گل دا کرنا چاہتا تلوار کٹی ہے نا یہ بے غیرت دوڑے میدان دے پاس سپاہیاں نو آتے تھوڑے کو دو بچے نہیں لا دے جڑا کے سپاہیاں نو تھوڑے کو دو بچے نہیں لا دے انہاں بے غیرتاں نے چوکر تو یک بار حملہ شروع کیتا ہے جڑا حملہ کیتا ہے پہلا تیر کمینے نے مارے جڑا آن دے ہاتھ پہ لگا ہے آن دے ہاتھ پہ لگ کے میرے مولا بھی بچا دی تے لگا ہے اور زمین پہ آن لگا ہے دیکھ لیا دے اماں آگے راضی ہے اماں ہوتی سا ہمیں راضی آن تھا محمد اگے بڑھ جائے فار کرنے شروع کیتے گھوڑا دوڑانا شروع کیتا ہے دور دور تک شامیوں شام اٹھائی اور جڑا ہوں تک نہیں روک سکیا میں نے دیکھی جڑا محمد وار کرنے شروع کیتے ہیں ایک بے غیرت ہے اس محمد نے پرچھی وار کیتا ہے اے او بے غیرت ہے جس اکبر نے پرچھی ماری ہے اکبر نے پرچھی مار کے بچاؤن کی کوشش کرے نہ رہے اکبر بھاری پرچھی ٹوٹ گئی اس محمد نے پرچھی ماری ہے پرچھی جا کے اونچا کر
گئی عبداللہ دی اے بچ جنگ